السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ دور کچھ اچھا نہیں ہے. پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، سیاسی ماحول بہت خراب ہو چکا ہے. عام لوگ جو ہیں ان حالات میں زیادہ خوش نہیں ہیں. تو آج میں نے ایک عام شہری کو دعوت دی ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بتائیے. بجلی نہیں ہے. کیا؟ بجلی نہیں ہے. بجلی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر برائٹ. نہیں، ملک نہیں، پہلے اس بات کا جواب دیں کہ بجلی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ برائٹ ہے. پاکستان کے مستقبل کا بجلی سے کیا تعلق؟ ترقی اندھیرے میں بھی ہو سکتی ہے. میری ایک بات مانیں کہ اس ملک کی قسمت میں چوپٹ راج لکھا ہوا ہے، اسی لیے اندھیر نگری ہے. 2 سال میں کراچی کی بجلی ٹھیک ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بڑے لوگ ہیں نا، جتنے بڑے لوگ ہیں، یہ سارے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے جنریٹرز کے اوپر کمیشن کھانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی پرابلم ہو رہی ہے. آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈرز کا اجلاس ہو رہا ہے. ہم بجلی پر بات کر رہے ہیں. ابے بتاؤ، جب انڈیا سے آپ فلمیں منگا سکتے ہیں، انڈیا سے آپ پیاز منگا سکتے ہیں، تو انڈیا سے بجلی کیوں نہیں منگاتے؟ آپ رائے مت دیں اپنی. جو میں نے آپ سے کہا ہے اس پہ غور کریں کہ پاکستان نے بجلی انشاءاللہ 2 برس میں ٹھیک ہو جائے گی. حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے. آرمی چیف کی صدارت میں اسلام آباد میں کور کمانڈرز کا اجلاس ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ حکومت کوشش کر رہی ہے. کور کمانڈرز کا اجلاس تو ہر ہفتے ہوتا ہے. کور کمانڈرز کا اجلاس ہر ہفتے تو ہوتا ہے، لیکن بھائی اس دفعہ کا اجلاس مجھے اہم لگ رہا تھا کیونکہ بھائی پرویز کیانی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں تھی. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں کے ایس سی کی. کے ایس سی کو جتنی مشکلات کا سامنا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ بتاؤ، جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ بھی ٹی وی پہ آ رہے ہیں. بھائی وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی والدہ کے پرسے کے سلسلے میں گئے تھے، لیکن انہوں نے پرسے کے موضوع کے علاوہ ہر موضوع کے اوپر گفتگو کی اور پرویز کیانی صاحب کی بڑی تعریف کر رہے. آپ بجلی پر بات کریں. بجلی پر بات کرے. بجلی ہے نہیں، گورنر راج چل رہا ہے. بھئی آپ سیاست کو ہماری گفتگو کے درمیان کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے بہتر ہوگا جن کے وہاں بجلی ہے ان پہ بات کی جائے. جن کے وہاں نہیں ہے ان پہ کیا بات کرنا ہے؟ جن کے وہاں ہیں ان پہ بات کریں. قمقمے جل رہے ہیں، فانوس جل رہے ہیں، جھاڑ فانوس جل رہے ہیں، جی جنریٹر چل رہے ہیں 200 kV کے. ہمارے پاس روٹی سے کھانے کے لیے ڈیزل کے پیسے بھی نہیں ہیں. کہاں رہتے ہیں آپ؟ اندھیرے میں. کس جگہ رہتے ہیں؟ بتا دیا نا، اندھیرے میں. بھائی دعا کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ کا بڑا شوق ہے. اچھا، بتاؤ، دودھ 44 روپے کلو ہو گیا. ارے آپ ایک بات کرتے کرتے دوسری بات کیوں کرنے لگتے ہیں؟ ابے بتاؤ، گائے بھینسوں میں سے دودھ نہیں نکال سکتے، ریلیاں نکال رہے ہیں. پورے ملک کے بڑے شہروں میں ریلیاں نکل رہی ہیں. یہ آپ بجلی پر بات کریں، صرف بجلی پر بات کریں. آپ مجھے ایماندار آدمی لگ رہے ہیں. ہم تو جناب ایک بات آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایمانداری کی طرح پاکستان سے کرکٹ بھی ختم ہو گئی. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، اب یہاں کوئی نہیں. یہ بتاؤ میرے بھائی کہ یہ قائد اعظم پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کیا کہا آپ نے؟ قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ میں نے کوئی میتھمیٹکس یا سائنس کا سوال نہیں کیا ہے، سیدھا سوال کیا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ تاکہ مسلمان ایک جگہ ہنسی خوشی رہ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہنسی خوشی نہیں رہتے، تو ہم مسلمان نہیں ہیں. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں بجلی والوں کو وہ کلمات ادا کر رہا ہوں. مثال کے طور پر نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، آج کل پیسے بچا رہے ہیں. کس طرح؟ بھائی دیکھو، بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، پیسے بچ رہے ہیں. جی اچھا، یہ دیکھیے آپ، دال سبزی آٹا چاول گوشت یہ سب اتنا مہنگا ہے کہ خرید نہیں سکتے، پیسے بچ رہے ہیں.
اور جناب بجلی نہیں آ رہی ہے، پیسے بچ رہے ہیں، بیوی کو شاپنگ نہیں کرا سکتے، پیسے بچ رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے وہاں جا نہیں سکتے، پیسے بچ رہے ہیں، اور تو اور ہمارے ابا جو ہیں ان کی برسی پہ ہم برسی نہیں منا سکتے، برسی نہیں منا سکتے، بریانی کے پیسے بچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہے نا یہ تھوڑے دنوں کی ہیں، عوامی حکومت آ چکی ہے، اچھا تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ایک آدھ گھنٹے میں ہو جائیں گی ٹھیک؟ عوامی حکومت کے بارے میں آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مجھے واقعی نہیں پتہ بھائی انور، مجھے واقعی نہیں پتہ، اس لیے کہ میں اخبار تو پڑھتا نہیں ہوں، ٹی وی ہے نہیں ہمارے گھر میں۔ بھئی لوگوں سے تو ملتے ہوں گے نا؟ نہیں، لوگوں سے بھی نہیں ملتے، کیوں؟ کیونکہ اگر ان سے ملیں گے تو ان کو پھر بلانا بھی پڑے گا۔ شادی بیاہ میں بھی نہیں جاتے ہم، شادی بیاہ میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہاں تحفے میں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ہاں، کسی کی میت ہو جائے تو ضرور چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ میت میں کچھ دینا نہیں پڑتا، بس چنے پڑتے ہیں وہی کھا لیتے ہیں۔ ملازمت کر رہے ہیں یا ریٹائر ہو گئے؟ نہیں، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ یہ شکل لگ رہی ہے تمہیں کہیں سے ایم ڈی والی؟ یہ بتاؤ، پورے فیس دیکھ کے بتاؤ، کہیں سے یہ لگ رہی ہے شکل کہ یہ ایم ڈی ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی چھوٹے درجے کے سرکاری ملازم تھے، 2 سال پہلے ریٹائر کر دیے گئے، اس لیے کہ ہم نے کچھ کمایا ہی نہیں۔ گھر ہے؟ ہاں بس ہے، اپنا؟ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے پیسے لے کے بنائے تھے۔ تو قرضہ اتر گیا؟ نہیں، قرضہ تو نہیں اترا۔ ایک پلان کیا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کی بھی میں نے شادی نہیں کی ہے، جب اس کی شادی کروں گا انشاءاللہ اس کے وہاں ہوگا لڑکا ہوگا، وہ پڑھے گا لکھے گا، بڑا ہوگا، اس کے بعد پھر جب وہ ملازمت کرے گا، کہیں اگر اس کو ملازمت مل گئی تو انشاءاللہ تم دیکھنا کہ ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ یہ ہاؤس بلڈنگ کا جو قرضہ ہے نا، یہ تو پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا ہے، کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بھائی ہمیں تو دعا مانگنا چاہیے کہ یہاں کے حالات صحیح ہو جائیں۔ میرا خیال ہے آپ دعا مانگیں، اس لیے کہ ہمیں تو گھر کے حالات ٹھیک کرنے کی دعا مانگنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو گھر کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کب آئے؟ یہ سوال کرو کہ پاکستان کیوں آئے؟ بتاؤ، وہاں پر بچے تھے، نعرہ ہم لگا رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ابے یہاں کے حالات دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ نعرہ غلط لگ گیا، نعرہ یہ لگنا چاہیے، دے کے رہیں گے پاکستان، دے کے رہیں گے پاکستان۔ تمہیں پتہ ہے اسلام آباد میں آرمی چیف کور کمانڈروں کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کہا ہے کہ دے کے رہیں گے پاکستان، اللہ نہ کرے پاکستان قیامت تک وجود میں رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 61 برس میں کتنی قیامتیں دیکھ چکا ہے یہ پاکستان، اور کتنی قیامتیں دیکھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سیاستدان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اسلام آباد میں کور کمانڈرز کے اجلاس سے جنرل کیانی خطاب کر رہے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں ہے۔ پر ایک خوشی کی بات ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے۔ توبہ 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 کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اس طرح کی افواہیں نہ پھیلایا کرو۔ کیا مطلب؟ نہیں، بری بات، اس طرح کے برے بول منہ سے نہ ملک پہ نکالو۔ جمہوریت ہے؟ ملک میں جمہوریت ہے، ملک میں جمہوریت ہوتی ہے اتنی بڑی فوج کیا کرے گی؟ نہیں، یہ تو ملک کی حفاظت کرے گی۔ ابے ملک کو حفاظت کے قابل چھوڑا ہے ہم لوگوں نے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ ہمت ہار بیٹھے۔ ہر چیز میں تو ہار رہے ہیں بھائی، کون سی چیز میں جیت رہے ہیں؟ ہر چیز میں ہار رہے ہیں۔ بتائیے، ہم ہمت ہار بیٹھے تو آپ واویلا کر رہے ہیں۔ اصل میں بھائی یہ جو ہماری سرزمین ہے یہ دہشت گردی کا مرکز بن چکی ہے، جی جی، اور صرف حکومت اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی، ہم سب کو مل کے مقابلہ، جس کی مثال ابھی دیکھیں کہ لاہور میں سری لنکن ٹیم پہ جو حملہ ہوا، پولیس والے کچھ نہیں کر سکے، پورے لاہور کو باہر نکل کے ان کو پکڑنا چاہیے تھا۔ تو خالی حکومت نہیں کر سکتی مقابلہ، پبلک کرے گی ہاں دہشت گردی کا مقابلہ۔ جی جی، میرا خیال ہے آپ ہی کریں، اس کا مقابلہ آپ کریں، ہمیں رہنے دیں، کیونکہ آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں، ہم 61 برس کی بات کر رہے ہیں۔ 61 برس کے اندر 61 برس سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام مسلسل دہشت گردی کا شکار ہیں۔
مجھے لگتا ہے آپ مہنگائی سے ناراض ہیں۔ نہ مہنگائی سے کیوں نہ مہنگائی تو بڑی زبردست چیز ہے، اور مہنگائی ہونی چاہیے، اور مہنگائی ہو، اتنی مہنگائی ہو جائے کہ لوگوں کو کھانے کو نہ ملے، بھوکے مریں تاکہ آبادی کم ہو۔ اسکولوں کی فیسوں سے ناراض ہیں۔ نہیں اور فیسیں بڑھا جائیں۔ یہ اب تعلیمی ادارے تو رہے نہیں بھائی، یہ تعلیمی ادارے نہیں رہے، یہ پیسہ بنانے کی مشینیں ہو گئے۔ اسلام آباد میں آرمی چیف کور کمانڈرز کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ وہ مسکرا نہیں رہے۔ آپ کسی اچھے اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، ہم تو کسی برے اسکول کی بھی فیس نہیں دے سکتے۔ تو پھر بچوں کو سرکاری اسکول میں کیوں نہیں پڑھا؟ میرے بچوں کے پیچھے نہ پڑیے، میں اپنے بچوں کو خود پڑھا لیتا ہوں۔ تو اس طرح تو بھائی زندگی نہیں ہاں گزرتی۔ تو زندگی گزار کون رہا ہے؟ زندگی گزار کون رہا ہے؟ بس سانس لے رہے ہیں۔ بتائیے، قائد اعظم نے یہ ملک غریبوں کے لیے بنایا تھا، مگر پتہ نہیں کس طرح یہ امیروں کے ہتھے چڑھ گیا، اور ابھی تک ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ غریب اور غریب ہو رہے ہیں، امیر اور امیر ہو رہے ہیں۔ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس طرح کا بے وقوفی کا بیان جو ہے صرف ایک امیر دے سکتا ہے۔ ارے بیٹا، ایماندار اور غریب بن کے دیکھو، تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ بتاؤ، اللہ سے توبہ کرنے کا مقام ہے۔ روٹی 5 روپے کی ایک مل رہی ہے، اور مرغی نے کہہ دیا ہے کہ مر جاؤں گی، 2 روپے سے کم میں انڈا نہیں دوں گی۔ مہنگائی دنیا بھر میں، لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو دنیا میں نہیں آتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات ہے، اسلام آباد میں کور کمانڈروں کا اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں آرمی چیف، اور میں نے دیکھا چیف از ناٹ اسمائلنگ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔